واستفتحوا وخاب كل جبار عنید، اور انہوں نے فتح طلب کی، انہوں نے اس کا فاعل کون ہے؟ آئے واستفتحوا، فاعل کون ہے؟ المؤمنون علی اعدائہم، علی مؤمنین نے دشمنوں کے خلاف اللہ سے مدد طلب کی، ففتح اللہ، تو اللہ نے ان کو مدد کی، وافلح المؤمنون، اور مسلمان کامیاب ہو گئے، وخاب کل جبار عنید، اور ہر ظالم سرکش کیا ہوا؟ خائب و خاسر ہوا، خائب و خاسر ہوا ہے۔ یہ محذوف ماننا پڑے گا تبھی سمجھ میں آئے گی بات، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ واستفتحوا ای استفتح المؤمنون علی اعدائہم، مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کے خلاف مدد طلب کیا اللہ سے، ففتح اللہ، اللہ نے ان کو مدد دیا۔ جی اللہ ربنا افتح بیننا وبین قوم بالحق وانت خیر الفاتحین، یہ کہہ کر اللہ سے کیا کہ مدد طلب کی، تو اللہ نے مدد کی، فافلح المؤمنون، مسلمان کامیاب ہو گئے، وخاب کل جبار عنید، اور ہر جبار ظالم اور سرکش کیا ہوا؟ خائب ہوا، ناکام ہوا۔ جی ایک مفہوم تو یہ ہوا، دوسرا مفہوم یہ ہے فاستفتحوا، انہوں نے فیصلہ طلب کیا، انہوں نے فیصلہ طلب کیا، یعنی کفاروں نے، فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا، یہ کہتے ہیں کہ تم خالی ڈراتے ہو دھمکاتے ہو خدا کا عذاب، خدا کا عذاب کس نے دیکھا؟ لا کے تو دکھاؤ خدا کا عذاب۔ دشمنوں کی طرف سے کیا ہے؟ عذاب کا مطالبہ، کیا ہے؟ عذاب کا مطالبہ کیا؟ تو ان کے اوپر خدا کا عذاب آیا، یأتیہم العذاب، ان کے پاس خدا کا عذاب آ گیا، وخاب کل جبار عنید، اور ہر جبار، جبار سے کون مراد ہے؟ آئے ہر ظلام، ظالم، اور ہر سرکش ضدی کیا ہو گیا؟ خائب و خاسر ہوا۔ یہ تو دنیا میں ہو گیا، دنیا میں عذاب جو آیا چھٹی ہو گئی کیا؟ یہ تو ہلکی سی عذاب ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، یہ تو چھوٹا سا ہے جھٹکا، آخرت کا عذاب تو ابھی تو باقی ہے۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ، مِن وَرَائِهِ جہنم، ورا یہ ازداد میں سے، اس کے پیچھا معنی بھی آتا ہے، آگے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پیچھے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، آگے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ من ورائہ جہنم، اور اس کے بعد جہنم کا عذاب ہے ان کے لیے، دنیا کے عذاب کے بعد کیا ہے؟ جہنم کا عذاب، فیلقا، یہاں محذوف مانو گے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کہاں؟ جہنم میں، ویسقا، ڈالنے کے بعد یسقا، اس کو پلایا جائے گا، من ماء شدید، جہنم کے، جہنمیوں کے بدن کی جو سڑاوٹ ہے نا، ان کے بدن سے جو خون پیپ لہو ان کے زخم سے جو نکلے گا اس کو شدید کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شدید، ان کو پلایا جائے گا شدید کا پانی، جہنم کے، جہنمیوں کے خون اور پیپ ان کو پلایا جائے گا، جب مطالبہ کریں گے کہ پانی پلاؤ۔ یہ تجرع، تجرع گھوٹ گھوٹ کر پینا، یہ تجرع، اس کو گھوٹ گھوٹ کر پئیں گے، ولا یکاد یسیغ، اساغ یسیغ نا کیا ہے نا، یعنی آسانی کے ساتھ اتر جانا، کیا آسانی کے ساتھ اتار لینا، نگل لینا، لیکن ولا یکاد یسیغ، وہ آسانی سے اتار نہیں سکے گا، نگل نہیں سکے گا اس پانی کو۔ ارے بھائی خون اور پیپ لہو آسانی کے ساتھ میں پیے گا کیا؟ وہ تو بہت زیادہ مجبوری کے درجہ میں پیتا ہے۔ ولا یکاد یسیغ، اور اس کو آسانی کے ساتھ گلے سے اتار نہیں پائے گا۔ ویأتیہ الموت من کل مکان، اور اس کے پاس موت کے اسباب چاروں طرف سے آئیں گے، چاروں طرف موت کے اسباب ہے، ادھر سانپ ہے، ادھر بچھو ہے، ادھر آگ ہے، اور کہ ادھر خون ہے، ادھر پیپ ہے، ادھر کانٹا ہے، یا اللہ، موت کے اسباب ہی موت کے اسباب ہے، جدھر دیکھو موت کے اسباب، ادھر گروں گا تو مر جاؤں گا، ادھر گروں گا تو مر جاؤں گا، ادھر گروں گا تو
مر جاؤں گا، لیکن وما ہوا بمیت، لیکن اس کو موت نہیں آئے گی، وہ مردہ نہیں ہوگا۔ سارے جہنم میں موت کے اسباب ہے لیکن موت نہیں آئے گی، موت، کیونکہ اللہ نے موت کو تو مار دیا ہے۔ جہنم میں جانے سے پہلے موت کو کیا کر دیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے مینڈے کی شکل میں لا کر جہنم یا جنتیوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ موت کو ذبح کر دیں گے۔ آرے سمجھو، جس سے جنتیوں کو اور راحت ملے گی، جہنم کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یا اللہ، اسی لیے آج دنیا میں موت، اب آگ میں گرے گا تو آدمی تو جل جائے گا، اوپر بلڈنگ سے گر کے مر جائے گا، یہ تو موت کے اسباب ہے، مر جاتا ہے۔ لیکن وہاں جہنم میں سارے چاروں طرف سے موت کے اسباب ہے، لیکن وما ہوا بمیت، لیکن اس کو موت نہیں آئے گی، وہ مردہ نہیں ہوگا، مردہ نہیں ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس کے علاوہ، اس کے بعد اور بھی سخت عذاب ہے، اور بھی سخت عذاب، یعنی طرح طرح کے عذاب دیا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جو کھال جل جائے گی اللہ کھال بدل دیں گے، دوسرا کھال لگا دیں گے، کس لیے لگائیں گے؟ لیذوقوا العذاب، عذاب کے مزہ چکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ آج دنیا میں جو مومن نہیں ہے، کافر ہے، اللہ کے منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، وہ جو بھی نیک عمل کریں گے خدا کیا کوئی اس کا دام نہیں ہے، وہ رائگاں میں ہے، بیکار ہے۔ ارے سمجھ رہو، مسجد بنا کے دے دے، مدرسہ بنا کے دے دے، کسی بزرگ کو گاڑی دے دی، ارے دیتے نہیں دیتے، ہندو لوگ دیتے نہیں بھائی جی، عقیدت ہو گئی تو بابا جی کو ایسی گاڑی دے دیا جی، سوئفٹ دے دیا، بابا جی کو کیا بولیرو دے دیا، یا مدرسے میں دے دیا، تو آخرت میں اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہوگا؟ کیوں بھائی؟ اعمال کے مقبول ہونے کے لیے نمبر 1 ایمان شرط ہے۔ کیا ہے؟ ایمان نہیں تو سارے اعمال ردی کے ٹکری میں ہیں۔ دنیا میں اللہ اس کا بدلہ کچھ دے سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال سب کے سب رائگاں ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جنہوں نے، کافروں نے جو کچھ عمل کیا ہے، ان کی مثال جو ہے ایسی سمجھ لو کہ ایک بہت تیز و تند ہوا چل رہی ہے، جس دن طوفان چل رہی ہے، آندھی چل رہی ہے، اور ریت کو، راکھ سالی کو اڑا کے لے جا رہی ہے، طوفان اور آندھی کوئی نام و نشان ہے ان کا تلاش کر کے ملے گا؟ یہاں تم نے جو راکھ بنایا ہے بریانی پکا کے، ارے مثال کے طور پر یہ جو سالی ہے، سالی کو تو راکھ کہتے ہیں، رماد اس کو کہتے ہیں عربی میں، جمع رمودہ، رماد کو ہوا اڑا کے لے گئی کہاں کہاں، لمڈنگ ٹو فرکاڈنگ، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے بیاہی ایسا ہی ہے، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے منکر اگر نیک عمل کیے، ان کے اعمال خدا کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار ہے، کچھ بھی پتہ نہیں کہاں گیا۔ مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کے منکر ہو گئے۔ اعمالہم یعنی ان کے اعمال کی مثال، ان کے اعمال کی، ان کے اعمال کا رمادن، اس راکھ کی طرح، اس راکھ، رالف کفا راکھ، اشتدت بہ الریح، جس کو سخت ہوا اڑا کے لے جا رہی ہے، لے گئی ہے، فی یوم عاصف، سخت آندھی چلنے کے دن، جس دن بہت آندھی چل رہی ہے، ہوائی ہوا ہے، کہاں اڑا کے انسان کو اڑا کے لے جاتی ہے، بلڈنگ اڑا کے لے جا رہی ہے، تو اس کا ہوا اڑا کے راکھ کو کہاں لے جائے کچھ پتہ ہے، نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہوں نے جو کچھ کمایا ان میں سے کسی بھی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، وہ قادر نہیں ہوں گے، لفظی ترجمہ، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پر، ان میں سے کسی چیز پر، ان میں سے کسی، یعنی اپنے اعمال کے نتیجہ بالکل ذرہ برابر نہیں ملے گا، زیرو کے زیرو ہے۔ کیا
صفر ہے، کچھ بھی نہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، وہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ آج جن کا عقیدہ خراب ہے وہ سارے تہجد پڑھ لے، قرآن تلاوت کر لے، حج کے اوپر حج کر لے، ان کی مثال بیائی نہیں وہی ہے، اللہ ردی کے ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ اگر بابا معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کو خدا کے ساتھ شریک کر لیا، اگر کہ باخش شاہ بابا کو خدا کے ساتھ شریک کر لیا، کہتے ہیں باخش شاہ بابا بھی ہمیں مدد کرتے ہیں، باخش شاہ بابا بھی ہمیں اولاد دیتے ہیں، باخش شاہ بابا بھی ہمیں مصیبتوں سے بچاتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیا ہے، ان کی ساری عبادتیں جو ہے ردی کے ٹکڑے میں، ان کا حج بیکار، ان کا کیا ہے روزہ بیکار، ان کی مجاہدہ اور ریاضت، تہجد اور لمبی داڑھی اور ٹوپی سب کیا ہے بیکار ہے۔ ارے سمجھ رہو، اس لیے سب سے پہلے انسان کا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ ارے سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو سب بیکار ہے۔ اگر قادیانی کو نبی مان لیا، نعوذ باللہ، لمبی داڑھی ہے، تلاوت کرتا ہے، حج کرتا ہے، تو ختم نبوت کے منکر عقیدہ میں بگاڑ ہے، وہ کام آئے گا بھائی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے بنیادی چیز کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ انسان کے عقیدہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو ان کے کوئی عمل ٹھیک نہیں ہے، لیکن عقیدہ صحیح ہے، عمل کی کمی کو اللہ تعالیٰ برداشت کر لیں گے، معاف کر لیں گے۔ اور سمجھ رہو فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو بالکل ٹھیک پیدا کیا ہے؟ جو اتنی قدرت کا مالک ہے، اتنی طاقت ہے وار ہے، تو ان کو ماننا چاہیے، ان پر ایمان لانا چاہیے، توحید کی دعوت دے رہے۔ ان یشاء، اگر وہ چاہتا ہے، یذہبکم، تم کو ختم کر دے گا، ویأتی بخلق جدید، تمہاری جگہ دوسری نئی نسل لے آئیں گے، نئی مخلوق لے آئیں گے۔ اللہ چاہیں گے تو تم کو مٹا کے دوسری مخلوق لے آئیں گے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے مشکل ہے تم کو مٹا کے دوسرے قوم لے آئے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم روگردانی کرتے ہو، نہیں مانتے ہو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ مار دیں گے، ختم کر دیں گے، تمہاری جگہ دوسرے مخلوق لے آئیں گے، اور تم جیسے نمک حرام نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے عزیز کے معنی لیس بمشکل علی اللہ، اللہ کے کوئی مشکل۔ عز یعز عزن کے معنی آتے ہیں مشکل ہونا، کیا نا مشکل ہونا۔ وبرزوا للہ جمیعا یوم القیامت، برزوا ای یبرزون، برزوا کس کے معنی میں ہے؟ یبرزون، مضارع کو ماضی سے تابع کر رہے یقینی ہونے کی وجہ سے۔ قیامت کے دن اللہ کے روبرو سارے انسان کھڑے ہوں گے، یہ بالکل یقینی ہے، یا کوئی شک شبہ ہے؟ شک شبہ نہیں ہے، اس لیے مضارع کو کس سے بیان کیا؟ ماضی سے بیان کیا۔ وبرزوا للہ جمیعا، گویا کہ وہ ظاہر ہو چکے، ہے سمجھیے، یقینی چیز ہے۔ اللہ کے سامنے سارے لوگ ظاہر ہو جائیں گے، براز بروزن کے معنی، قیامت کے دن سب آ جائیں گے اللہ کے سامنے۔ اس وقت دنیا کے جو لوگ نیتا فیتا تھے، باطل گمراہ قسم کے دوسروں کو گمراہ کرتے تھے، جو کمزور ہے وہ ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کو کیا ہے بڑے نیتا سمجھ کر ان کے پیچھے کمزور لوگ چل رہے، اور وہ جس عقیدہ جس مذہب کو مانتے تھے ان کے کمزور لوگ بھی مانتے تھے۔ قیامت کے دن نیتا لوگوں سے کمزور جو ان کی اتباع کرنے والے کہیں گے فقال الضعفاء للذین استکبروا، چنانچہ کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رکھا، بڑے نیتا بن رہے تھے، اہل سنت والجماعت کے بڑے لیڈر ہے، رئیس ہے، تاج الشریعت ہے، اعلیٰ سنت کے پریزیڈنٹ ہے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تمہارے لیے کیا تھے؟ تبعاً اے متبعین، تابعین کے جمع تبعون، ہم تمہارے اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، فالو کرنے والے تھے۔ آج تم بھی پھنس گئے اور ہمیں بھی پھنسایا تم نے، نبی کو مختار کل مان لیا، جو اللہ کی صفت ہے نبی کو دلوایا تم نے۔ ہر جگہ کھڑا کرتے تھے ہمیں نبی آگے کہہ کر یا نبی سلام علیکہ کہو، یا نبی سلام علیکہ کہو، نبی آگے
اب اللہ کا درجہ نبی کو دے دیا جی. نبی کو کہتے ہیں حاضر ناظر، نبی ہر جگہ حاضر ناظر، حاضر ناظر ہر جگہ کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے. تو نبی کو یہ اللہ کا درجہ کیوں دے رہے ہو؟ تم نے گمراہ کیا. ہم نے تم میں بڑے ہونے کی وجہ سے تم کو مانا ہے. آج تم بھی پھنسے ہوئی ہو، ہمیں بھی پھنسایا تم نے، ہمیں آج بچاؤ تم. کیا ہمیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا تم آج اللہ کے عذاب سے ہمیں کچھ بچا سکتے ہو؟ اے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْقِذُونَ، کیا ہے من عذاب اللہ اے انقاذاً قلیلاً، تھوڑا بہت بھی اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو تو بچاؤ نا صحیح. بڑے بنتے پھر رہے ہو. کیا اہل سنت والجماعت ہے؟ کیا ہے؟ پریسیڈنٹ ہے پیر طریقت صاحب قبلہ، اور کیا ہے شاہ صوفی. اللہ اکبر. قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے ارے بندہ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں. لو ہدینا، اگر اللہ تعالیٰ، لو ہدانا ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ آج عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی راستہ بتلائیں گے، لہدیناکم، تو تم کو بتاتے. نجات کے لیے اللہ اگر ہمیں کوئی راستہ بتاتا تو ضرور ہم تم کو بھی بتا دیں. نجات کے لیے راستہ سارا بند ہے، چاروں طرف جام لگا ہوا ہے. سواء علینا، اے الامر مستوی علینا، معاملہ ہمارے لیے کیا ہے؟ برابر ہے. کیا ہے؟ سیم مسئلہ ہے. کیا ہے؟ اجزعنا، ہم جا استفہام یہ تسویہ کرے، چاہے ہم بے صبری کرے، جازیہ یجزع منا بے صبری کرنا، ام صبرنا، یا تو صبر کرے، ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے. حیث مانا بچنا، بچنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. صبر کرے یا نہ کرے، کبھی تو دنیا میں صبر کرتے ہیں تو صبر کے وجہ سے اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ صبر کرے یا بے صبری کرے، چلائے، دونوں حال ہمارے لیے کیا ہے؟ برابر ہے. ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی بچنے کی، بھاگنے کی جگہ، مدد کی جگہ نہیں ہے. آپ شیطان میں آئے گا. وقال الشیطان، وقال لما قضی الامر، جب سارا معاملہ طے ہو جائے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. جہنم میں شیطان بھی جائے گا، شیطان کے چیلے چپٹے سب ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے. او بڑے میاں، آج تمہارا بھی ناس ہو رہا ہے، ہمارا بھی ناس ہو رہا ہے. تم نے یہ کیا کر دیا؟ ہم تمہارا بیڑا تو غرق ہوا، ہمارا بھی بڑا غرق کیا تم نے. اس کو ملامت کریں گے، سمجھ رہو. شیطان کو جہنم میں لوگ پریشان کریں گے، ارے نبے نالائق خبیث بدتمیز کہے کہ تمہاری وجہ سے تو آج ہم اس پریشانی میں ہیں. ارے سمجھ رہے ہو. لما قضی الامر، جب سارا معاملہ طے ہو جائے گا، یعنی حساب و کتاب ختم ہو گیا، فیصلہ سب ہو چکا، جہنمیوں کو جہنم مل گئی، جنتیوں کو جنت مل گئی. اب جنت میں، جہنم میں شیطان گیا. اب شیطان کے جتنے چلے چپٹے ہیں جہنم میں تو سب شیطانی کے دوست ہیں، ان کے مرید ہیں، وہ سب آ کر جمع ہو جائیں گے پیر صاحب کے پاس، اور کہیں گے ان اللہ وعدکم وعد الحق. شیطان کو تو لوگ ملامت کریں گے نا، تو شیطان کہے گا، سنو بھائی، تقریر کرے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تمہارے رب نے، اللہ تعالیٰ نے تم سے سچ مچ وعدہ کیا تھا کہ جنت حق ہے، نبی حق ہے، قیامت حق ہے، جہنم حق ہے. اللہ کو مانو گے، رسول کو مانو گے، ایمان لاؤ گے، عمل کرو گے تو جنت ملے گا. یہ بالکل سچ مچ وعدہ ہے. اور وعدتکم، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، میں نے وعدہ میں خلاف ورزی کی ہے. جو کچھ وعدہ کیا ہے وہ سب جھوٹا ہے. کیا ہے؟ سب کیا ہے؟ جھوٹا ہے. ہمارے وعدہ کا کوئی حقیقت نہیں ہے، سب فراڈ ہے ہمارا. وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن سنو، میرے لیے تمہارے اوپر کوئی طاقت تھی، زور تھی کیا؟ میرا تو تمہارے اوپر کوئی دباؤ اور زور نہیں تھا. کسی کو پکڑا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، اللہ کو ناشک و شکار کرنے کے لیے، جنت کو اشکار کرنے کے لیے. ارے کسی کو پیٹا میں نے؟ وما، میں نے تو دل میں وسوسہ ڈالا ہے. میں نے دل کیا وسوسہ ڈالا ہے، کوئی زور نہیں ڈالا.
وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہیں ہے میرے لیے تمہارے اوپر کوئی زور، کوئی طاقت دنیا میں نہیں تھی، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تم کو دعوت دی، بلایا، برائی کی طرف میں نے دعوت دی ہے، زبردستی پکڑ کے برائی کرایا، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لی، میں نے کہا، اللہ کے کہنا چھوڑ کے میرے کہنے پر آ گئے، تمہارا معبود جو تم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر نعمت دے رہا ہے، ان کو نمک حرامی کرتے ہو اور میرے اتباع کرنے لگ جاتے ہو، میرا قصور کیا ہے؟ فلا تلومونی، تم مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ سنو، شیطان کی تقریر سن رہے ہو؟ فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، تو اپنے آپ کو ملامت کرو، یا مجھے ملامت کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ ما انا بمصرخکم، سنو، اسرخ اسراق کا مطلب مدد کرنا، میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہو، میں بھی پھنسا ہوا ہو، وما انتم بمصرخی، یار تم بھی میری مدد نہیں کر سکتے ہو، اے مصرخین یا غیر ما ذکر صلی مذہب یا متکلم، یہ آیا ہے مسلمیہ، مصرخیہ، اے مصرخین یا، تم میری مدد نہیں کر سکتا اور میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہو۔ ارے سمجھ رہو، دنیا میں تم نے اللہ کے ساتھ مجھے بھی شریک ٹھہرایا، بہت سارے معاملات میں شیطان کو بھی لوگوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، نہیں، لوگ ٹھہراتے نہیں، شیطان کو بھی معبود سمجھتے، کافر مشرک، تو فرماتے ہیں، تو شیطان کہتا ہے انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں اس کا منکر ہو، نہیں مانتا ہو جو تم مجھے شریک کرتے ہو، کرتے رہے، من قبل، اس سے پہلے دنیا میں مجھے بھی بہت سارے اقتدار تم نے دے رکھا ہے، اللہ میں کیسے شریک ٹھہرایا، اے مشرکین ٹھہراتے نہیں ٹھہراتے ہیں، شیطان کو بھی کہتے بڑے طاقتور ہے، اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے بدلہ، اس کے بالمقابل جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا اور نیک عمل کیے، اپنے سارے جذبات کو قربان کیا، شیطان کے بہکاوا پہ نہیں آئے، ان کا نتیجہ کیا ہے؟ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیا جائے گا ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو، جنات، ایسے جنت میں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، شراب کے، پاکیزہ، شہد کے، دودھ کے، اور طرح طرح کے مشروبات، مرینڈا، کوکا کولا، اسپرائٹ، مازا ہے، اور جتنے بھی مشروبات ہو سکتے ہیں، ما لا عین رأت، جن کو کسی نگاہ نہیں دیکھا، والا اذن سمعت، کان نے نہیں سنا، والا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل و دماغ میں ایسے مشروبات پلائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ خالی پانی کی نہریں ہیں، دنیا کے نہروں کی طرح، اسے کیا مزہ آئے گا؟ ہر طرح کی نہریں ہے، خالدین فیہا، وہاں جانے کا ڈر ہوگا نکلنے کا، ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہاں کوئی ڈرو نہیں۔ کبھی دنیا میں تو نعمت ملتی ہے تو ڈر لگتا ہے، کبھی چھین نہ جائے، ڈر دامنگیر رہتا نہیں رہتا ہے، لیکن آخرات میں جو نعمت ملے گی اس میں ڈر دامنگیر رہے گا چھین جانے کا۔ خالدین فیہا فی الجنات، جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بإذن ربہم، یہ ان کے اعمال کے نتیجہ میں نہیں ہے، اللہ کی مشیت اور توفیق سے ہیں، اپنے مہربانی سے اللہ دے رہے، کس کے عمل کا بدلہ میں دے رہے کیا؟ ہمارے اعمال اللہ کے جنت کے مقابلہ کا قیمت نہیں بن سکتی ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو نا ضرور کہ ہمارے اعمال کیا ہے، اتنے کمزور ہے، اللہ کے جنت کی قیمت نہیں بن سکتی ہے، گلاس پانی کی قیمت نہیں بن سکتے ہیں ہمارے اعمال، اس لیے اللہ اپنی مشیت سے دیں گے۔ تحیتم فیہا سلام، ان کا تحیہ اور استقبال جنت میں السلام علیکم ہوگا، کیا ہوگا؟ ان کے تحیہ کیا ہوگا؟ استقبال کس سے کریں گے؟ السلام علیکم کہہ کر کریں گے۔ خالدی علم ترى، یہ جملہ ختم ہو گیا، اب دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید کی مثال اور کلمہ خبیثہ کلمہ کفر کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی، کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ اس کلمہ کی مثال بیان کرتا ہے کہ شجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ درخت جیسا، ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے کلمہ طیبہ، اصلها ثابت، اس کی جڑ جو ہے مضبوط ہے، اس کی جڑ کیا ہے؟ وفرعها، اور اس کی شاخیں فی السماء، آسمان میں بلندی پر ہے۔ جی کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ کی یہ شجرہ طیبہ جیسے ہے، شجرہ طیبہ کی جڑ کیا ہے؟ بالکل مضبوط ہے، طوفان آئے گا تو ہلا نہیں سکتی ہے، اور اس کے کیا شاخیں بہت اونچے اونچے ہیں، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس کے شاخ اونچے اونچے، جب اس شاخوں میں پھل آئے گا تو گندگی لگے گی دنیا کی۔ تؤتی اکلها کل حین، وہ اپنے پھل لاتا ہے ہر موسم میں، ہر وقت، ہر ٹائم، باذن ربها، اپنے رب کی اجازت اور مشیت سے، رب کی اجازت اور مشیت سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مثال بیان فرماتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں، نصیحت۔ تو کلمہ طیبہ جس مومن کے دل میں ہے اخلاص کے ساتھ، اس کا کیا ہے؟ اس کے ایمان اتنا مضبوط ہے جیسے کہ شجرہ طیبہ کی جڑ کیا ہے؟ مضبوط ہے، کفر کی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی ہے، دنیا کی مصیبت اس کو ہٹا نہیں سکتی ہے، اور سمجھ رہے ہو؟ اور اس کا درخت کیا ہے؟ اس کا کیا شاخیں کیا ہے؟ آسمان کی طرف، یعنی اس کے نیک اعمال آسمان کی طرف چڑھ کے جاتا ہے، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اور ہر موسم میں پھل لاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اس کا جو ہے نیک اعمال ہر وقت کیا رہتا ہے؟ جاری رہتا ہے۔ اللہ نے مومن کی اس مثال کو، جو مومن کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے، اس کی مثال کس سے دے رہے؟ ایک پاکیزہ درخت سے۔ اس پاکیزہ درخت سے مراد کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے یہ کھجور کا درخت ہے۔ کیا ہے؟ کھجور کا درخت۔ کیسے؟ کھجور کے درخت کے شاخ بالکل کیا مضبوط ہے، ہر موسم میں پھل لاتا ہے، اور اس کے پھل کو بھی سڑتا گلتا بھی نہیں ہے، 12 مہینہ کھاؤ پیو، سردی گرمی، صبح شام رات دن، کھجور کا ڈبہ نہیں رہتا ہے تمہارے پاس، ہمارے پاس بھی رہتا ہے۔ یا ایسا ہے کہ گرمی میں مت کھاؤ، سردی میں ہی کھاؤ، یا اس موسم میں کھجور نہیں ملے گا، ایسا ہے کیا؟ ہر موسم میں ملتا ہے، اور مفید ہے، کارآمد ہے، نہ سڑتا ہے نہ گلتا ہے، اور اس کی جڑ بہت مضبوط ہے، اور اس کے تنے بہت اوپر میں ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ منافع الکثیر ہے۔ اللہ مومن کو اسی درخت کے ساتھ مثال دے رہے ہیں، یار کلمہ توحید کو، سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو؟ تو مومن کے ایمان کیا ہے؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ بہت مضبوط ہے۔ اس کے کیا ہے؟ پھل سے مراد اس سے صادر ہونے والے نیک اعمال ہر موسم میں ہے، اور مثمر ہے، پھل اور ہے، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ یضرب اللہ، قرآن کریم میں بہت زیادہ اللہ نے مثل بیان فرمایا ہے، سمجھانے کے لیے مثال دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، آسانی کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ کیا کرے؟ نصیحت۔ اور مثال کلمۃ خبیثۃ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال، کلمہ خبیثہ، کلمہ کفر، کلمہ شرک، کا شجرۃ خبیثۃ، ایک خبیثہ درخت جیسا ہے، ایک خبیثہ ناپاک درخت جیسا ہے، ناپاک درخت، خبیثہ درخت، اجتثت من فوق الارض، جس کو زمین سے اکھاڑ لیا جاتا ہے، یعنی اس کے جڑ مضبوط نہیں ہے، اگر اکھاڑو گے تو اکھڑ جائے گا۔ اجتثت، اجتث، اجتثاث کے معنی اکھاڑنا، کون سے باب سے؟ اجتث، احمرہ، اس کو کیا ہے؟ اکھاڑ لیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے، ہوا آئے گا تو گرا دے گی۔ تو کافر لوگوں کے مثال ایسا ہی ہے، تذبذب میں مرتد ہو جاتے ہیں، بہت جلدی دوسرے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ما لہا من قرار، ان کو کوئی ثابت قدمی نہیں ہے، ان کو کوئی۔ تو کافروں کی مثال خبیث درخت سے ہے۔ خبیث درخت سے مراد حنظل کا درخت، کیا ہے؟ حنظل ایک درخت ہے، ارے سمجھ رہے ہو؟ اس کے پھل بھی بہت بدبودار ہے، اس کے جڑ بھی مضبوط نہیں ہے، اور کیا ہے؟ بدبو ہے، گندگی ہے۔ اللہ اس کی مثال دے رہے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعہ، یعنی کلمہ توحید کے ذریعہ، کلمہ طیبہ کے ذریعہ ثابت قدم رکھتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرات میں بھی، اور دنیا کی زندگی میں بھی۔ جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، وہ اس ایمان سے ہاتھ نہیں دھوتا ہے، سارے تکلیفیں وہ برداشت
کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں کلمہ توحید کے ذریعے سے اس کو مضبوط کرتا ہوں۔ ارے سمجھ رہے ہو، دنیا میں بھی اور آخرات میں بھی۔ آخرات سے مراد قبر ہے، کیا ہے؟ اکثر و بیشتر مفسرین نے کہا فی الآخرہ سے فی القبر، کیا ہے؟ فی القبر۔ ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ قبر میں جب منکر نکیر آ کر سوال کریں گے مر ربک وما دینک وما نبیک، جو سوال کریں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومین کو ثابت قدم رکھیں گے اس کلمہ توحید کے ذریعے۔ وہ کہے گا ربی اللہ دینی الاسلام محمد النبینا، یہ کہے گا۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اس آیات سے اشارۃ النص کے ذریعہ قبر کا عذاب کیا ہو رہا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے۔ قبر کے عذاب اور قبر کا ثواب کیا ہے؟ برحق۔ اشارۃ النص کے سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ تقریباً 10 آیات سے اشارۃ قبر کا عذاب اور سزا معلوم ہوتا ہے، اور تقریباً 70 متواتر حدیث سے 70 حدیث سے قبر کے حالات احوال، قبر کے عذاب اور سزا کے بارے میں روایتیں سمجھ رہے ہو، متواتر کے در چلیے۔ لہٰذا اگر کوئی انکار کرتا ہے، انکار کرے گا تو گنجائش ہے، کافر ہو جائے گا۔ کس نے دیکھا، کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کس نے دیکھا، بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن حقیقت ہے، انکار کر سکتے ہو۔ ہوا کو کس نے دیکھا ہے؟ دیکھا تم نے ہوا کو؟ جنات کو تم نے دیکھا ہے؟ تم مانتے نہیں مانتے ہو؟ دیکھا جنات کو، فرشتوں کو دیکھا، تو جب ان کو مانتے ہو تو پھر قبر کا عذاب نہیں دیکھا تو کیوں نہیں مانتے ہو؟ قبر کے عذاب بیانی ایسا ہی ہے جس طرح سے خواب میں آدمی اچھائی برائی دیکھتا ہے۔ تو 2 آدمی سوتے ہیں، 2 بندو سوتے ہیں ایک روم میں، ایک بندو دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کو سانپ کاٹ رہا ہے، بھگا رہا ہے، دوڑا رہا ہے، اور شیر بھگا رہا ہے، تو وہ بہت آرام محسوس کرے گا، بہت راحت محسوس کرے گا، مزہ آئے گا اس کو۔ اور ایک بندو دیکھ رہا ہے اس کو تو مرنڈا پلایا جا رہا ہے، کوکو کولا پلایا جا رہا ہے، مرغا مسمم بریانی کھا رہا ہے، اس کو تکلیف ہوگی؟ تو بیائی قبر کا عذاب ایسا ہی ہے۔ ارے سمجھو، جس طرح 2 آدمی خواب دیکھتا ہے، ایک آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے اس کو مزہ آتا ہے، اور ایک آدمی بہت تکلیف دہ خواب دیکھتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ قبر کا عذاب بھی بیائی کیا ہے؟ ایسا ہی ہے۔ ارے سمجھ گئے نا سمجھ گئے؟ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل اختیار ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اپنے مخلوق میں۔ صدق اللہ العظیم۔